الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله زندگی دا مزہ سرکار دے بوئے زندگی دا مزہ نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے. جس کو نسبت پاک لوگوں کی مل جائے وہ جنتی ہے، اور جس کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو جائے وہ جنتی نہیں، وہ پکا جنتی ہے. وہ اللہ کا شکر ہے 15ویں صدی ہے لیکن ہماری نسبت مصطفیٰ سے ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی ہر موقع پر اپنی امت کا ذکر بھی کیا اور اپنی امت کی عظمت کا بھی ذکر فرمایا، یعنی کہ وہ بھی چاہتے ہیں اپنی امت کو، اور امتی کیسے نہیں چاہے گا اپنے نبی کو. تو بہرحال ہماری ساری نسبتیں مصطفیٰ سے ہیں. شاعر کہتا ہے کر لے ظلم جد بھی کوئی اپنی جانا دے، کر لے ظلم جد بھی کوئی اپنی
کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے خالق کائنات ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان رشید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ جو سورۃ مبارکہ ہے اس کا نام ہے سورۃ کوثر۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور آسان، ہر بندے کے لیے یاد کرنا بالکل ایزی، آسان، بہت ہی پیاری اور خوبصورت یہ صورت ہے۔ اور اس کو نازل اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ظاہری بات ہے جب بیٹا ہی دنیا سے چلا جائے تو بعد میں اس بندے کا نام کون لے گا؟ گویا کہ نسل ختم ہو جائے گا، دنیا میں نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کا ذکر خود ہی مٹ جائے گا۔ تو کافروں نے یہ کہا، آپس میں باتیں کی، ان کا بیٹا دنیا سے چلا گیا لہذا ان کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے رد میں منہ توڑ جواب دیا اور اللہ نے اعلان کہا، اور دنیا والوں، قیامت تک آنے والوں سب سن لو، میں اعلان یہ چیلنج کرتا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیارے حبیب ہم نے آپ کو دنیا، آخرت، جنت اور ہر طرح کی تمام بھلائیوں سے نواز دیا ہے، تمام بھلائیاں آپ کو عطا کی ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جب اتنی بھلائیاں آپ کو دے دی ہیں کوئی شے چھوڑی نہیں، ہر نعمت آپ کو عطا کی، گویا کہ یوں سمجھے خالق رب ہے اور مالک میرے مصطفیٰ ہے۔ خالق وہ ہے، پیدا کرنا اس کی شان ہے، اور پیدا کر کے کنجیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں دینا یہ بھی اسی کی شان ہے۔ کنجیاں نبی پاک کے ہاتھ میں، بہرحال مالک کونین گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، پیارے حبیب اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، شکر ادا کیجیے، اور شکر ادا کرنے کا پہلا سبب یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز کو ادا کیجیے، وَانْحَرْ، اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کیجیے، وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور دنیا والوں تک یہ بات بھی پہنچا دیں جو بد نہاد کہتا ہے نا کہ حضور کا نسب مٹ گیا، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، تو اللہ اعلان کہتا ہے اپنے محبوب سے، محبوب ذرا کہہ دو بے شک آپ کا دشمن چاہے کافر ہے، چاہے کلمہ پڑھنے والا ہے، چاہے منافق ہے، جو بھی ہے، جو بھی آپ کا دشمن ہے، قیامت تک کے لیے ہر خیر سے محروم ہے، اب تر ہر خیر سے محروم، جتنے مرضی عمل کر لے کوئی نیکی کا ثواب نہیں، قربانیاں بھی کر لے کوئی ثواب نہیں، رات دن تسبیحاں پڑھ لے ایک لفظ کہنے کا بھی اللہ اجر نہیں دیتا۔ کیوں؟ دل میں بغض مصطفیٰ، اور اپنی قسمت پہ رشک کیا کرو، ہم بغض والے نہیں، ہم محبت والے ہیں۔ نبی پاک کا دل میں بغض نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے ہم کو تو الحمدللہ دل و جان سے زیادہ پیاری لگتی ہے، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ بہرحال یہاں اس صورت مبارکہ میں دو باتیں ذکر ہوئی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، نماز سے مراد ہے نماز عید، یعنی عید الاضحیٰ کے دن نماز عید پڑھیے اور پھر اس کے بعد قربانی کیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عید والے دن قربانی میں جو روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ اور کوئی بھی مال زیادہ پسند نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ وہ روپیہ ہے جو تم نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پہ خرچ کر دیا۔ اب بتائیے مہنگا ہو یا سستا جیسا بھی ہو، جب اللہ کی رضا کے لیے لے لیا تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث دل میں آ جانی چاہیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں چاہے مہنگا ہے چاہے سستا ہے جیسا بھی ہے، لیا تو تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا۔ تو جب رب کی رضا آ گئی تو اللہ نے پھر یہ کہہ دیا اپنے محبوب کی زبان سے اس کا یہ روپیہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اچھا ہے، اس کا یہ روپیہ جو قربانی پہ خرچ ہو گیا۔ لہٰذا اگر کسی کو مہنگا بھی مل جاتا ہے تو وہ افسوس نہ کرے، دل میں بات نہ دے، گلا شکوہ بالکل نہ آئے، بلکہ اپنے رب کی رضا پر یہ حدیث دل میں رکھے کہ مجھے جب رب نے توفیق دی تھی تو اسی انداز میں دی تھی، یہ رب کی مرضی ہے کہ میرا کوئی روپیہ قبول کرے یا نہ کرے، اور اگر نبی پاک کی حدیث پہ عمل ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں سارے روپے ہی انسان کے قبول ہو جاتے ہیں۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام کتنے پیارے نبی ہیں کہ عید والے دن صحابہ کرام کہتے ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس عید الاضحیٰ کے دن جہاں نماز عید پڑھی جاتی ہے عیدگاہ کے اندر موجود تھا۔ فلما قضا خطبتہ، جب نبی پاک نے اپنا خطبہ دے لیا، نماز عید کا خطبہ مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد نازل عن منبرہ، اپنے ممبر سے نیچے تشریف لائے، فأوتي بکبش، آپ کی بارگاہ میں ایک مینڈا پیش کیا گیا۔ ظاہری بات ہے عید پڑھنے کے بعد پہلا کام یہ ہوتا ہے قربانی کی جائے، تو عید پڑھانے کے بعد نبی پاک نے پہلا کام یہ کیا بکبش، مینڈا پیش کیا گیا، فذبحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے بذات خود اس مینڈے کو ذبح فرمایا، بذات خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مینڈے کو شرف عطا کیا، وقال، اور کہا بسم اللہ واللہ اکبر، آپ بھی بولیے گا، کہا بسم اللہ واللہ اکبر، بلند آواز سے بولیں۔ یہ لفظ ہے وہ جب جانور کو لٹایا جاتا ہے، چھوٹا بڑا جو بھی ہے، جب چوری کے نیچے جانور آ جاتا ہے تو اس وقت جو بھی ذبح کرنے والا ہے وہ پڑھے گا بسم اللہ واللہ اکبر، سنت مصطفیٰ یہی ہے۔ یہاں پر بھی میں ایک بات کر دوں، عام طور پر جس کا جانور ہوتا ہے نا وہ ذبح نہیں کرتا، ذبح کرتا ہے کسائی، تو کسائی عام طور پر کوئی عالم دین نہیں ہوتے، ان کو قربانی کے مسائل نہیں آتے، ان کو صرف اتنا آتا ہے کہ بس جو دنیا کا مال مل جائے، جس طریقے سے بھی آ جائے، لیکن احتیاط اس بندے نے کرنی ہے جس کی قربانی ہے، جس نے پیسہ لگایا ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے جانور پیش کر دیا، اور پیش کرنے کے بعد یاد رکھنا اس کو آوارہ نہیں چھوڑ دینا، کسی کے حوالے نہیں کر دینا، انداز وہی اختیار کرنا ہے جو شریعت مصطفیٰ میں بیان کیا گیا۔ اور شریعت مصطفیٰ کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر جب جانور کو لٹایا جائے تو چھری پھیرنے والا یوں پڑھے بسم اللہ واللہ اکبر، اور جو پاس کھڑے ہیں وہ ذرا اس کہنے پھیرنے والے کو کہہ دیں ذرا بلند آواز سے پڑھ لو۔ یہ کوئی شرم والی بات نہیں بلکہ یہ عزت والی بات ہے کہ بندہ اپنے رب کا نام لے رہا ہے، کسی اور کا نام نہیں، شرم محسوس کرنے کی بات نہیں۔ اس کسائی کو کہنا چاہیے بلند آواز سے پڑھیے بسم اللہ واللہ اکبر، سب کے سامنے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے اب وہ بندہ پیار سے
ذرا تیزی کے ساتھ چھری کو پھیر دے، اور چھری بھی تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو زیادہ اذیت نہ ہو۔ جلدی جلدی جب چھری پھر جاتی ہے تو جانور کو اذیت بھی کم ہوتی ہے۔ جب چھری میں مسئلہ آ جاتا ہے تو جانور کو اذیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگلا کام وہ کسائی کیا کرتا ہے؟ چھری پھیرنے کے بعد جلدی جلدی اس کی کھال کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ یہ بلا وجہ اس جانور کو اذیت ہے، بلا وجہ اذیت۔ اور جس طرح انسان کو اذیت دینا منع ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی اذیت دینا منع ہے۔ تو اس کسائی کو کہہ دینا چاہیے کہ جانور کو اذیت نہ دی جائے، جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے اب اس کی کھال کو اتارا جائے۔ ٹھنڈا ہونے کے لیے دیکھا جائے اس کی ٹانگ کے اوپر چھری مار کر یا اس کو ہلا کر کہ ابھی اس کے اندر حرکت ہے یا نہیں۔ اور یہ ساری باتیں کسائی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پیسوں کا لالچ ہے، اس کو تیری قربانی کے ساتھ غرض نہیں۔ کتنی بات یاد رکھنا، یہ تیری ذمہ داری ہے، تیرے جانور کے ساتھ کوئی بندہ بھی زیادتی نہ کرے، اذیت نہ دے اس جانور کو، ورنہ اس کا حساب بھی تجھ سے لیا جائے گا۔ یہ بڑی ایک نازک سی بات ہے کہ جب گھر والا خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کچھ بولتا ہی نہیں، حالانکہ بولنے کی ضرورت ہے، اس کو کہا جائے بلند آواز سے تکبیر پڑھی جائے اور وقت ذبح یہ خیال کیا جائے کہ جب کھال کو ادھیڑنا ہے اچھے طریقے سے جانور ٹھنڈا ہو جائے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے گلے کے سوراخ کے اندر جو گنڈی ہوتی ہے اس کے اندر چھری کو ڈائریکٹ چبو دیتے ہیں اور اندر والی گنڈی کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلا وجہ یہ اذیت ہے، جانور بے دردی کے ساتھ تڑپتا ہے اور ان درندوں کو بالکل حیا نہیں آتی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اس جانور کے ساتھ۔ تو ایسا عمل کرنے سے گھر والا رکے گا، وہ تو ہے بے درد، اس کا تو کام ہی ہے چھری چلانا۔ تو بہرحال جیسے انسانوں پہ رحم ہے اسی طرح جانوروں پر بھی رحم کیا جائے، یہی شریعت مصطفیٰ کا عمل ہے۔ پھر اس کی کھال، اس کی جھل، رسی، کوئی بھی چیز قربانی کے جانور کی اجرت میں دینا ناجائز ہے۔ کہ ہم یوں نہیں کر سکتے کہ کسائی کو اجرت کے اندر کھال دے دیں کہ لو جناب یہ کھال لے جاؤ، یہی تمہارا معاوضہ ہے، یہی تمہاری اجرت ہے۔ نہیں، بلکہ قربانی کی کوئی بھی چیز اس طرح کی اضافی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کی جائے گی تو بہتر یہ ہے وہ کھال کسی مصرف تک پہنچائی جائے، بہتر یہی ہے۔ تو بہرحال ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا بسم اللہ واللہ اکبر، اور دوسرا جانور کے ساتھ آسانی کی جائے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے آخر میں کہا ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، قربانی کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ نے کہا یا اللہ یہ میری طرف سے ہے، یہ جو میں ذبح کر رہا ہوں یہ میری طرف سے ہے اور میرے اس امتی کی طرف سے بھی ہے جس کو قربانی کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کتنا پیار ہے میرے آقا کو اپنے امتی سے، اور امتی عید والے دن بھی، خوشی والے دن بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ، نبی پاک پر درود و سلام پڑھنے کے ساتھ اپنی زبان کو تر نہ کرے، نمازیں بھی جاتی رہیں، جناب تلاوت قرآن بھی جاتا رہے، تسبیحات بھی جاتی رہے، ماں باپ ناراض ہے تو ناراض ہی رہے، رشتہ دار نہیں بولتے تو نہ بولے، بھائی نہیں بولتا تو نہ بولے، نہ کام وہی کرنا ہے جیسے میرے مصطفیٰ کو پسند ہے۔ یاد رہے جس قوم کے اندر، جس مجلس کے اندر، جس بیٹھک کے اندر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہوتا ہے، اس محفل پر، اس مجلس پر اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ بہتر یہ ہے عید والے دن اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کیا جائے، ہر ناراض کو منایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔